پھر بہت ساری باتوں میں سے انہوں نے کہا، بار بار آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا. بار بار وہ کہتے رہے، ہر بات کے اوپر ان کے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہوتا تھا، اور وہ جو تھا وہ تلوار اپنی ہمارے اوپر لٹکاتے تھے کہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائی. یہ غلط بیانی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 1 سال میں 3 انٹرا پارٹی الیکشن کروائے. پہلا انٹرا پارٹی الیکشن کروایا، اس کے ریزلٹس جو تھے وہ الیکشن کمیشن نے ماننے سے انکار کر دیا اور ہمیں دوسرا انٹر پارٹی الیکشن کروانے کو کہا. ہم نے دوسرا انٹر پارٹی الیکشن کروایا اور اس کے ریزلٹس بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ماننے سے انکار کر دیا. اور وہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی گیا اور سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی حمایت کی چیف جسٹس کی سپرویژن اور کہا کہ دوبارہ الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں اور ہمیں گائیڈ لائنس دی. تیسری دفعہ ہم نے الیکشن کروائے ان گائیڈ لائنس کے مطابق جو کہ جوائنٹلی سپریم کورٹ نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیے تھے. اور 2 الیکشن کروائے ہمیں جو 4.5 مہینے ہو گئے ہیں. وہ سارے ہمارے ریزلٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر میں پڑے ہیں. ہماری بہت ساری یادداشتوں کے باوجود وہ اس کے اوپر کوئی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ ان کا رزلٹ نہ صرف کہ ان کا رزلٹ نہیں دے رہے بلکہ ہماری اپلیکیشنس کی ہماری ریکویسٹ جو ہے کہ جی ہم آپ سے مل کے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھی انہوں نے کوئی پازیٹیو جواب ہمیں نہیں دیا. تو اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اگر چیف جسٹس صاحب کو شوق ہے یہ الفاظ استعمال کرنے کا تو وہ برائے مہربانی اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے اوپر ڈالیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ڈالیں. اور اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینا جو ہے وہ مسٹائٹ کرنا ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات وہ پھر اس عہدے کی تسجیل ہوتی ہے جس عہدے کے اوپر وہ بیٹھے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ جی جو الیکشنز ہوئے ہیں کہ پاکستان کے الیکشنز 8 فروری کو ہوئے ہیں اور اس سے پہلے جو ماحول بنایا گیا تھا پاکستان میں الیکشنز ڈیورنگ دا ٹائم لیڈنگ اپ ٹو دا الیکشن، اس میں پی ٹی آئی کو کوئی پولیٹیکل اسپیس نہیں دی گئی تھی. اور اس کے کنورسلی ہمارے لوگوں کو، ہمارے کینڈیڈیٹس کو، ان کے پرپوزلس کو، ان کے سیکنڈرز کو، ان کے نامینیشن فارمس کو جس طریقے سے یہ لوگ فرسٹریٹ کر سکتے تھے کہ وہ نہ سبمٹ ہوں انہوں نے کیے. اور ہمارے لوگوں کو انہوں نے اریسٹ بھی کیا ہے، ان کو اپنی حبس بیجا میں رکھا ہے جس کی کوئی ویلیڈیشن کسی کورٹ سے نہیں لی گئی. اور یہ جو الیکشن کمیشن کا کانڈکٹ تھا، پرٹیکولرلی کانڈکٹ آف چیف الیکشن کمشنر، وہ کمپلسٹ کم از کم کر سکے. تو آرکیٹیکٹ سے اس کے کیونکہ یہ سارا کچھ الیکشن کمیشن نہیں کر رہا تھا اور پھر یہ کمپلسٹ بنے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہمیں تلقین کی گئی وہ یہ کی گئی کہ جی ایک ادارہ ہے، ایک قومی ادارہ ہے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اس کی عزت کی جائے. بھائی قومی ادارہ ہے لیکن کیا انہوں نے قومی ادارہ بننے کی کوشش کی ہے؟ کیا چیف الیکشن کمشنر کا کانٹیکٹ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے؟ عزت کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو کہ آئین پاکستان کے مطابق اپنا رول ادا کرتے ہیں. عزت چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور کمپلسٹ لوگوں کی نہیں کی جاتی. تو جب چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے تو پہلے وہ ان کے کانٹیکٹ کے اوپر ذرا نظر دوڑائے کہ ان کا کانٹیکٹ کیا رہا ہے. الیکشن فراڈ کیا ہے انہوں نے 8 فروری کو، جس کی دھوم اس وقت سارے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی. آپ نے پاکستان کے اندر پیٹیک کی رپورٹ دیکھی، آپ نے فافن کی رپورٹ پڑھی ہوگی، آپ نے پتن کی رپورٹ پڑھی ہوگی، آپ نے کامن ویلتھ آبزرورز کی رپورٹ پڑھی ہوگی، آپ نے یورپین یونین آبزرورز کی رپورٹ پڑھی ہوگی. اس کے بعد اب کل جو یو ایس کانگریس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی. آپ نے برٹش ہائی کمشنر جو تھی اس کی جو اسپیچ تھی اس کے بھی مدرجات آپ نے دیکھے ہوں گے. یہ سب ایک بات کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان نے پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن فراڈ کنڈکٹ کیا گیا. اور چیف جسٹس ہمیں یہ گواہی دیتے ہیں کہ جی آپ اس ادارے کی عزت کریں. کس کانٹیکسٹ میں ہم اس ادارے کی یا اس ادارے کے ہیڈ کی عزت کریں؟ کیا وہ عزت کے قابل ہے؟ کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ ہماری عزت جو ہے اس کو ملے، یا آپ لوگوں کی عزت اس کو ملے؟ تو ایک تماشا لگا ہوا تھا کل اور پرسوں جو ہم نے دیکھا، تو یہ مناسب تھا کہ اس کے اوپر بات کی جائے. ہاں ایک میں بھول گیا، اسی چیف جسٹس کو چاہیے تھا جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ چوروں کی عزت کریں، ڈاکوؤں کی عزت کریں، الیکشن فراڈ کرنے والوں کی عزت کریں. انہیں کبھی اس راولپنڈی کے کمشنر کا خیال آیا کہ وہ کہاں ہے پچھلے 3 مہینے سے؟
جس نے کہا تھا کہ 60 ہزار ووٹوں سے جیتنے والے لوگوں کو 60 ہزار ووٹوں سے ہرایا گیا، وہ کدھر گیا؟ وہ بندہ ہے کہاں؟ مجھے بھی نہیں پتا، شاید اگر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مجھ کو بتائیے. میں چاہوں گا کہ میں جا کے ان کی خدمت میں اپنا سلام پیش کروں کم از کم اس شخص نے اتنی ہمت دکھائی کہ وہ اس وسطائیت کے زمانے میں بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے سچ کو. تو چیف جسٹس صاحب کو کبھی اس چٹھا کا، جناب چٹھا کا خیال آیا تھا؟ کیا بھی انہوں نے کبھی کسی سے پوچھا کہ بھی وہ کہاں ہے، کہاں رکھا ہوا ہے، کس سال میں رکھا ہوا ہے؟ کیا اس کی فیملی کو بھی اس کا پتا ہے کہ کہاں ہے، کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ؟ اور سپریم کورٹ پاکستان کا اپنا کانٹیکٹ ہے. کل وہ بار بار اپنے جج صاحبان کو ٹوک رہے تھے جب وہ ریلیونٹ کوسچنز کر رہے تھے، بہت امپورٹنٹ کوسچنز کر رہے تھے، اور یہ بار بار ان کو ٹوک رہے تھے کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یہ ریلیونٹ نہیں ہے، صرف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، صرف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں. ایک پٹیشن ہم نے موو کی تھی 9 مئی کے بارے میں، 25 مئی 2023. وہ پٹیشن آج تک نہیں لگائی گئی. یہ جس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ پٹیشن گزرنے کے بعد بھی نہ لگے. ایک پٹیشن جس کا ذکر کل سپریم کورٹ میں ہوا ہے وہ 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر ہماری جمع کرائی ہوئی پٹیشن تھی، جو میرا خیال ہے 19 سے 20 فروری کو ہم نے جمع کرا دی تھی. مارچ، اپریل، مئی اور جون، آج 4 مہینے ہو گئے، وہ پٹیشن نہیں لگ رہی. اطہر من اللہ صاحب نے اس پٹیشن کا ذکر بھی کیا، ایک دو اور جج صاحبان نے بھی ذکر کیا کہ وہ فنڈامنٹل پٹیشن ہے جو کہ آج پاکستان جس نازک دہج کے اوپر کھڑا ہے وہ اس کے بارے میں ایک فنڈامنٹل نیچر کی پٹیشن ہے. اس پٹیشن کو کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو خیال نہیں آیا کہ اس کو ہم لگا کے سن تو لیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ فراڈ ہوا ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو سن لیں، وہ پٹیشن لگائیں، دوسری پارٹی کو بھی بلائیں تاکہ سچ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ سکے اور جھوٹ جو ہے وہ نکل سکے. لیکن اس کا کوئی انہوں نے کبھی نہیں ہوا. 25 مئی کی جو پٹیشن تھی، 9 مئی کی پٹیشن، وہ بھی نہیں لگی. ریویو پٹیشن ہم نے لگا سمبل کی ایلوکیشن کے بارے میں ہم نے ریویو پٹیشن دی ہوئی ہے، وہ بھی نہیں لگ رہی. اس کے علاوہ جو لیول پلے فیلڈ کے بارے میں ہم نے بسا اوقات ان کو لیٹرز لکھے اور ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو یہ مجھے چاہتا، میرا سوال ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ مجھے بتایا جائے جناب عالی، یور لارڈشپ، یہ کس آئین میں لکھا ہوا ہے؟ کیا پٹیشنز جو ہے اپنے نیچے رکھ کے بیٹھ سکتے اور وہ نہ لگائیں، اور ان امپورٹنٹ پٹیشنز جو ہیں وہ لگا کے سنتے رہے، بار بار سنیں، اور اس کے بارے میں آپ اپنے باز جو ہے وہ دیتے رہے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے. جب اس ملک میں سچ جو ہے وہ سامنے آئے گا تو ہم سب لوگ جو ہے وہ میرا خیال ہے، اور باقی دنیا بھی ساری جتنی بھی اس ملک میں رہتی ہے، میں پتہ نہیں کہ وہ کس طریقے سے اس سچ کا سامنا کر سکیں گے. کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے سچ کو دبانے کی کوشش کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں.